سورۃ زلزال مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، زبردست زلزلہ آ جائے گا اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا، یہ زمین کو کیا ہوگی، کیوں پھٹ گئی. اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کر دے گی کہ میرے اوپر کس بندے یا بندی نے کیا کیا حرکتیں کی، کون سے اچھے کام کیے اور کون سے برے کیے، اور کون سے نیکی کے، کس نے کہاں بیٹھ کے شراب پی اور کس نے کہاں زنا کیا چھپ کر، اور کس نے کہاں صدقہ خیرات کیا اور کس نے کہاں اللہ کی عبادت کی. زمین بولے گی. آپ دیکھیں ہم زمین سے کہیں اٹھ کے جا نہیں سکتے، جہاں بھی ہوں گے زمین ساتھ ہی ہوگی، تو وہ انسان کے لیے گواہ بن جائے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین کیوں بولے گی؟ کیونکہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے. اس دن لوگ مختلف طرح سے ہوں گے. کس طرح؟ ہر شخص اپنے عمل کے مطابق، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. انڈر لائن کیجئے، ہر ایک شخص کو اس کا عمل قیامت کے دن دکھا دیا جائے گا، جو بھی اس نے کیا ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. ذرہ برابر نیکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتے کا تسمہ ہی پکڑاؤ. یعنی ایک ٹیشو پیپر ہی اگر آپ کسی کو پکڑاتے ہیں نا، بعض اوقات آپ کھانے کی میز پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کھانے کی میز پہ ہر چیز ہر ایک کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی، تو کھانے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہے. کوئی ڈونگا پکڑاتا ہے تو کوئی چمچ دے رہا ہوتا ہے، تو کوئی ٹیشو دے رہا ہوتا ہے، کوئی پانی دے رہا ہوتا ہے، اور خصوصاً افطار کے وقت میں جب ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اب بعض لوگ اس چیز سے بڑے اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے، خود کیوں نہیں کرسی سے اٹھ کے لے لیتے. نہیں، بلکہ آپ کھانے کے ساتھ نظر رکھیں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ آگے بڑھ کے دینے والے ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی نامہ اعمال میں دکھ رہی ہوں گی، یہ بھی نظر آئیں گی اور یہ بھی کام آئیں گی، اور جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو اس وقت یہ اس کو وزنی کر دیں گی. اور اسی طرح جو ذرا برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، کیونکہ ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے، کیونکہ اس زمانے میں گاڑیاں وغیرہ یہ اور چیزیں نہیں تھی، تو گھوڑا ہی بہترین جانور تھا جو اللہ کے راستے میں استعمال ہوتا تھا. وہ اسے کسی ہریالے میدان میں باندھے یا کسی باغ میں، تو جس قدر بھی وہ اس ہریالے میدان یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا. کھا وہ گھوڑا رہا ہے لیکن نیکیاں مالک کی. اگر اتفاق سے اس کی رسی ٹوٹ گئی اور گھوڑا 1 یا 2 مرتبہ آگے کا پاؤں اٹھا کر کودا تو اس کے آثار قدم وہ بھی لکھ لیے جائیں گے کہ یہاں گھوڑا کودا تھا. اور جو کچھ کھا کے وہ لید کرے گا وہ بھی مالک کی نیکیوں میں لکھ لی جائے گی، اس کو بھی نیکی بنا دیا جائے گا. اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیے، خواہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہ بھی کیا ہو، وہ خود ہی پی رہا ہو، تو اس کو بھی مالک کی نیکیوں میں لکھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا. آپ نے فرمایا مجھے اس کے متعلق کوئی حکم وحی سے معلوم نہیں سوائے اس جامع آیت کے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی باقی ہر چیز کے بارے میں خود سوچ لو کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو لکھ لی جائے گی. اب ایک ایک چیز کے بارے میں تو نہیں کہ ہاں گاڑی اور گاڑی میں سے مرسیڈیز کا یہ ثواب ہے اور پجیرو کا یہ ثواب ہوگا، یہ نہیں بتایا گیا. ہر شخص عقل رکھتا ہے، خود قیاس کر لے، خود سمجھ لے کہ اس کو کیا کرنا ہے. اصل چیز یہی ہے کہ انسان جو اللہ کے راستے میں اس کے پاس ہے اس کو لگانے والا بنے. ہم اپنے نام کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے گھروں کی خاطر کیا کیا قربان نہیں کرتے، لیکن اللہ کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے کتنا کرتے ہیں. ہم سب اپنا اکاؤنٹ دیکھ لیں، اپنے بیلنس دیکھ لیں کہ ہم کس کام کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں، کیونکہ
یہ گھوڑا اللہ کے راستے میں ہے. ہم اگر اپنے ذاتی ہالیڈیز کے ٹرپ کے اوپر لاکھوں بھی لگا دیں تو وہ اللہ کی خاطر نہیں ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کی خاطر اپنے گھر سے نکل کر پیدل مسجد تک بھی جاتے ہیں تو ایک ایک قدم بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے اور اس پر بھی اجر دیا جائے گا. اور اسی طرح جو برا کرتا ہے اس پر بھی اس کو پوچھ ہوگی. سورۃ العادیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں. کس لیے؟ اللہ کے راستے میں، دین کی خاطر، خواہ دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، یا دین کے راستے میں جنگ کے لیے، لیکن وہ دوڑ رہے ہیں. پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں جب پتھروں والی جگہ پر جا دوڑتے ہیں، وہاں بھی رکتے نہیں ہیں. یعنی پتھر بھی راستے میں آتے ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں تو وہ اپنا سفر بند نہیں کرتے. پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نام کے لیے اس کو کچھ قربان کرنا پڑے تو اس وقت وہ نہیں کرتا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. اسی لیے تو وہ نکلتا نہیں، کیونکہ اگر وہ نکلے تو پھر اس کی دنیا میں کمی ہوتی ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ رزق تو اللہ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پھر عطا کر دے گا. لیکن منافقین کو اس بات کا علم نہیں ہوتا. تو یہاں انسان اور گھوڑے کو کمپیئر کیا گیا، جانور کو کمپیئر کیا گیا. جانور انسان مالک کا وفادار ہے اور انسان اپنے رب مالک کا وفادار نہیں. تو سوچئے ہم سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، کس طرف جانے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو پہچانے کہ جب رب کسی کام کے لیے بلاتا ہے تو ہم کتنا دوڑ کر جاتے ہیں. اور پھر یہاں پر مال کی محبت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے اور اس میں دو چیزیں جوان رہتی ہیں، مال اور عمر کی حرص، کہ مال زیادہ مل جائے اور عمر زیادہ مل جائے اور انجوائے کروں. تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. یعنی انسان یہ بھول گیا ہے کہ اسے قبر سے نکال کے اس کا حساب لیا جائے گا اور دل میں جو راز تھے وہ بھی سیکرٹ سارے باہر آ جائیں گے. یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا، سارے حالات کو اچھی طرح جانتا ہوگا. سورۃ القارعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. وہ عظیم حادثہ، کھڑکھڑا دینے والی وہ عظیم حادثہ کیا ہے، تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے. وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے. یعنی ہر طرف پریشان حالی ہوگی. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یعنی ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر رہے ہیں. سورۃ التکاثر مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. یعنی وجہ بتا دی گئی کہ غفلت کیوں ہے لوگوں پر، اللہ کی اطاعت کا جذبہ کیوں نہیں، دین کی خدمت کا شوق کیوں نہیں. اس غفلت کی وجہ سے. اور غفلت کیوں ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے. یعنی دنیا سے ہی فرصت نہیں. جب دنیا سے فرصت نہیں تو پھر دین کا کام کس وقت ہو. یہاں تک کہ اسی فکر میں یعنی دنیا 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 کرتے تم لبے گور یعنی قبر کے سرہانے، قبر کے گڑھے تک پہنچ جاتے ہو. ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں. اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے. پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. کون سی نعمتیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نخلستان میں تشریف لے گئے، کھجوروں کے باغ میں. تو وہاں سے آپ کو
چنی ہوئی کھجوریں اور ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا. جب آپ نے یہ کھجوریں کھائیں اور پانی پیا تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی. سوچئے ہر روز افطاری کے وقت کیا یہ دو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں آج کل؟ ہم میں سے کس دن کس کے دل میں ایک دفعہ بھی یہ خیال گزرا ہو کہ ان کھجوروں اور ٹھنڈے پانی پر جواب دینا ہوگا کہ یہ کھا پی کر پھر کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے اطاعت گزار بنے، اس کی کتنے فرما برداری کی. تو ہمیں اس خواب غفلت سے جاگنا ہے. جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ بہت جلد چھوڑ کر جانے والے ہیں. مطرف اپنے والد سے بیان کرتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سورۃ الحاقہ التکاثر پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اے ابن آدم کہاں ہے یہ تیرا مال؟ یہ تیرا مال تھوڑی ہے. تیرا مال تو صرف اتنا ہی ہے جو تو نے کھا کر ختم کر لیا یا پہن کر پرانا کر لیا یا جو تو نے صدقہ کیا اور آگے بھیجا. تو اپنا مال کون سا ہے؟ جو صدقہ کر کے جمع کرا دیا. باقی سب تو ختم ہونے والا ہے. لیکن ہم اپنا پروپورشن دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا حصہ اللہ کی راہ میں جاتا ہے اور کتنا ہماری صرف خواہشات کو پورا کرنے میں استعمال ہوتا ہے. ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ کتنا مال اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں اور کتنا مال ہم اپنی خواہشات کی تکمیل میں خرچ کرتے ہیں. بیٹے کی شادی پر کتنا مال لگاتے ہیں اور دین کی تعلیم پر کتنا اس کے مال لگاتے ہیں. اس کی دنیا بنانے کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں اور اس کا دین بنانے کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں. ہم دن کا کتنا حصہ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں اور کتنا آخرت کے بارے میں. ہم میں سے ہر ایک کو فکر کی ضرورت ہے. سورۃ العصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. گزرتا ہوا وقت گواہ ہے کہ انسان اپنی عمر کو کھو رہا ہے. ہر روز اور ہر لمحہ زندگی کم ہو رہی ہے اور انسان اگر اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ نقصان میں جا رہا ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں، گزرتے وقت کی قسم کھاتے ہیں. اور پھر کس بات پر قسم کھائی گئی ہے کہ یقینی طور پر سب انسان نقصان میں ہے. ہاں اس نقصان سے صرف وہ بچے گا جو ایمان لا کر نیک کام کرے گا اور صرف اپنی ذات کی حد تک نیک کام نہیں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر لگائے گا اور دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کرتا رہے گا. کیونکہ جب نیکی کے راستے پہ انسان چلتا ہے تو کچھ نہ کچھ مشکلات آتی ہیں لیکن وہ مشکلات بڑی نہیں ہوتی، شیطان ان کو بڑا کر دیتا ہے یا ہمارے نفس پہ بڑی باری ہو جاتی. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا تلقین کر رہے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص دین میں آنے کے بعد پیچھے کو جا رہا ہے کسی بھی چیز سے گھبرا کر، تو اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو. کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی ہیں. مومنوں کی مثال مومنوں کے لیے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. آپ نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر مضبوط ہاتھ کر کے دکھایا کہ اس طرح، کیونکہ کوئی بھی شخص اکیلا کسی بھی کام پر زیادہ دن ثابت قدم نہیں رہ سکتا. تو دین کا راستہ بھی ایسا جس پر اکیلے تنہا نہیں چل سکتے. اس میں آپ کو اچھے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی اور اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کام کو کرتے ہیں، اور ان کے اچھا ہونے کی دلیل کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی بات بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط کام سے روکتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کے لیے کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر اس وقت مثلا آپ میں سے کچھ لوگوں کو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوگی کیونکہ پہلے دن آئے ہیں، ایسی گرمی میں کبھی وہ بیٹھے نہیں کیونکہ ہر وقت ٹھنڈک میں بیٹھنے کی عادت ہے، جو کچھ بھی ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت صرف اتنا سوچ لینا کہ ہماری یہ تکلیف ہماری آخرت کی تکلیف میں کمی کر دے گی اور اپنے صرف رب کی خاطر صبر کروں گی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہونے لگے گا کہ اس تکلیف کے مقابلے میں تو یہ تکلیف ہے ہی کچھ نہیں. اسی طرح کوئی بھی اور تکلیف جو اللہ کے راستے میں آپ کو ہے، اس لیے کہ آج آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور آپ کا یہ امتحان ہو رہا ہے، تو اگر اللہ کے لیے نکلے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے گا. اور اگر نیت کچھ اور ہے تو اس کو بھی پلٹ کے اللہ کے لیے کر لیں. تو راستے کی گرمی ہو یا دھوپ کی شدت ہو یا پسینہ ہو یا حبس ہو یا کنجیشن ہو یا بیٹھنے کی جگہ ٹھیک نہ ہو یا بیٹھ کے تھک چکے ہو، کوئی بھی وجہ ہو، یہ ساری چیزیں صبر سے تعلق رکھتی ہیں. تو میں آپ سب کو اس صورت پر عمل کرتے ہوئے صبر کی تلقین کرتی ہوں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کیونکہ ان النصر مع الصبر، صبر ہی کے ساتھ کامیابی ہے، صبر ہی کے ساتھ انسان کے لیے اجر ہے.
اور صبر سے مراد دراصل یہاں ثابت قدم رہنا بھی ہے. یہ نہیں کہ انسان گھبرا کے اس رستے کو چھوڑ دے کہ میری توبہ آئندہ تو میں کبھی کچھ نہ پڑھوں لکھوں کیونکہ پڑھنے میں بڑی مشکل ہے. جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں مگر سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں. تو جان سے مرنے کو تیار نہیں. جان دینے تو بہت دور کی بات ہے. اتنی نازک ہے ہماری جان کہ تھوڑی سی تکلیف بھی ہم اس کی برداشت نہیں کرتے. سورۃ الہمزہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. ایک وہ ہے جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتا ہے، اور دوسرے کون ہے جو کیا کرتا ہے؟ عیب جوئی کرتا ہے. آپ کس میں شامل ہیں؟ سوچئے. آپ دیکھ رہے ہیں دونوں صورتوں کا تعلق آپس میں. پچھلی صورت میں کیا بتایا گیا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنا. اور اس صورت میں کیا بتایا گیا؟ کہ ایک اور کردار ایسا ہے جو دوسروں کے اوپر نکتہ چینیاں ہی بس کرتا رہتا ہے، ان کو برا بھلا ہی کہتا رہتا ہے اور ان کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے. تو ہوتا یہی ہے جب حق کی دعوت پھیلتی ہے تو یہ دو طرح کے کردار سامنے آ جاتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سا کردار ہے. الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا. یعنی اس کی ساری توجہ کس میں ہے؟ وہ تو سورۃ تکاثر اس سے پیچھے بتائی گئی کہ وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے، اور جو سورۃ العادیات میں بتائی گئی. تو یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ دو کردار بتا رہے ہیں. ایک وہ جو مال کی محبت میں بھاگ دوڑ کرنے والا ہے، اور ایک وہ جو دین کی محبت میں اپنا سب کچھ مال و دولت قربان کرنے والا ہے. اب سوچنے کی بات یہ کہ ہم کس گروہ میں شامل ہوتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. ہرگز نہیں. وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ مال جب زیادہ ہو جاتا ہے نا تو انسان کو ایک نشہ سا ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا، اور وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو تو بھولتا ہی، اپنی آخرت کو بھی بھول جاتا ہے. اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں کہ اگر تم نے یہ روش نہ چھوڑی تو تمہارا کیا انجام ہوگا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ. اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. اللہ اکبر. عذاب جہنم سے پناہ مانگیے. کہ آپ تصور کیجئے کہ جس طرح اوون ہوتا ہے نا، تو اوون میں ڈال کے ڈھکنے بند کر دیے جائیں گے. یہ کس کے لیے؟ جن کا یہ کردار ہے، جو منہ در منہ لوگوں کو تانے دیتے ہیں، جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، جو مال جمع کر کے گنتے رہتے ہیں اور مال ہی کی ہرس اور ہوس ہے. دین کی خدمت میں بھی مال کا ہی پیچھے نیت خراب اور فطور ہے. اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ مال کی وجہ سے اس کو بہت عزت ملے گی اور وہ ہمیشہ دنیا میں اس کا نام رہے گا یا وہ خود رہے گا. نہیں، اس کو تو جہنم کا ایسا حصہ ملے گا کہ جس میں آگ میں ڈال کے بند کر دیا جائے گا. وہ آگ جو دلوں تک پہنچ جائے گی، کیونکہ یہ دل ہی کی تو خرابی تھی ساری. دلی میں تو مال کی محبت تھی، وہ ان پہ ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. جیسے وہ دنیا میں مال کی محبت میں گھرے رہے، اسی طرح وہ آخرت میں آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے. سورۃ الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اشارہ ہے ابرہہ کے لشکر کی طرف جو خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا. کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، اور جو پتھر جس کو لگتا تھا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا. پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. یعنی انسان اپنی بدترین شکل میں آ گیا جب اس نے اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. تو یاد رکھیے اللہ کے مقابلے پر کوئی جیت نہیں سکتا. سورۃ قریش مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. قریش چونکہ مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں نعمتیں دے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کی اور کثرت کر دینی چاہیے، اپنے آپ کو عبادت میں اور تھکانا چاہیے. سورۃ الماعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے
اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. اللہ اکبر. نمازی اور تباہی. ہم سمجھتے ہیں شاید صرف بے نمازی کی پکڑ ہے، یہاں تو نمازیوں کی بھی پکڑ ہے. کون سی نمازیں ہیں یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا رہتا ہے مگر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، شاید کہ وہ رکوع پورا کرتا اور سجدہ پورا نہ کرتا ہو، اور سجدہ پورا کرتا اور رکوع پورا نہ کرتا ہو. تو اللہ کے واسطے سب سے اہم ترین علم نماز کو درست کرنے کا علم ہے، کیونکہ نماز کا حساب بھی پہلا ہے اور اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس کی عبادت کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے. اس لیے نمازوں کو درست کیجیے. نماز نبوی ایک بہت بہترین کتاب ہے، اس کا ایک ایک صفحہ روز پڑھ کے اپنی نمازیں چیک کیجیے کہ کہاں غلطی کر رہے ہیں. تو اگر سارے تھکتے بھی ہیں، 20 تراویحیں پڑھ کے تھک رہے ہیں، لیکن اگر نہ رکوع ٹھیک ہے، نہ سجدہ اور نہ صف ٹھیک ہے، تو آپ خود سوچئے پھر حاصل کیا کیا، کیا کمایا. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤن، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور برتنے کی معمولی چیز بھی نہیں دیتے. یعنی کسی غریب مسکین کو اگر کچھ چھوٹا سا بھی سوال کر دے، چھوٹی سی چیز بھی مانگ لے تو اس کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ جو معمولی چیز روکنا ہے نا، یہ بھی بہت بڑا کرائم ہے. ہم کہتے ہیں تو یہ تو چھوٹی سی چیز تھی، کسی کا راستہ روک دینا، کسی کو پانی روک دینا، کسی کی اور چھوٹی سی ضرورت کی چیز روک دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن عجرہ کی عیادت کے لیے گئے. کہا کعب خوش ہو جاؤ، ابشر. ماں کہنے لگی کعب جنت مبارک. آپ نے فرمایا اے ام کعب، شاید کعب نے بے مقصد بات کی ہو، لغو بات کی ہو، یا ایسی چیز دینے سے روک لی ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ایسی چیز دینے سے روک لیتے ہیں جو آپ کے بھی کام کی نہیں، اور کوئی اور غریب مانگ رہا ہے اور اس کو بھی نہیں دیتے، نہ خود برتتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں، تو پھر ایسے میں انجام کیا ہے؟ یہی جو یہاں بتایا گیا ہے. یمنعون الماعون، انڈر لائن کر لیجئے. چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کرتے رہا کریں، دیتے رہا کریں، دل کھلا کیا کریں. تو اس سے پھر کیا سبق ملتا ہے کہ انسان کو نجات کے لیے صدقہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی چھوٹے چھوٹے امتحان لیتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہمارے پاس تھوڑی سی چیز ہوتی ہے اور ہم ڈرتے ہیں کہ اچھا اب یہ اگر کوئی اور مانگ لے تو ہمارا کیا بنے گا. تو ایسے میں بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ اللہ کی خاطر میں یہ قربانی کرنے کی بھی تیار ہوں تاکہ میری آخرت سنور جائے. سورۃ الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے تم کو کوثر عطا کر دی، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. حوض کوثر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن نصیب ہوگا، جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار. جس حوض کے گرد سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے، جو ایک دفعہ ان میں پانی پی لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، وہ پورا حشر کا عرصہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. لیکن کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا. یہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے بدعات اختیار کی، بدعات کرنے والے، دین میں نئی نئی چیزیں نکالی. ہمارے لیے اتنا ہی دین کافی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا. تو ایکسٹراز جو لوگوں نے خود من پسند چیزیں داخل کر لی، ان سے بچنا چاہیے جن کی کوئی دلیل نہ ہو. سورۃ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کفر اور اسلام دو الگ چیزیں ہیں، بالکل ساتھ اکٹھے نہیں چل سکتے. عقیدہ بھی الگ، عبادات بھی الگ، اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی الگ، اور انجام بھی الگ. لہٰذا انسان کو واضح طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس راہ پہ چلتا چلا جا رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور طور طریقے سارے غیر مسلموں کے اپنا لے. سورۃ النصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں.
تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، اللہم اغفر لنا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سورۃ اللہب، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی نصیب ہوئی، دوسری طرف آپ ہی کا چچا جس نے آپ کی مخالفت کی وہ ناکام ہوا اور بہت برے انجام کو پہنچا۔ مکی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا، یعنی اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا، یعنی وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گیا، اس کی ساری کوششیں ضائع ہو گئیں، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، اس پورے پارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ مال کی محبت انسان کے لیے بہتر نہیں ہے، اسے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر ابھی آپ پیچھے دیکھیے کہ کس طرح انسان قل یا ایھا الکافرون کہہ کے اپنا راستہ الگ کرتا ہے، اور کس طرح یہاں سورۃ اللہب اس کی عملی مثال ہے کہ ہم ابو لہب کے طریقے پر نہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں جو بالآخر کامیابی کی منازل تک پہنچے۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی، آگ بھڑکانے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ بہت خوبصورت قیمتی ہار پہنا ہوتا تھا اس نے، اور قسم کھا کر کہتی تھی کہ میں اس ہار کو محمد کی مخالفت میں لگا دوں گی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنا مال خرچ کروں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا کر دیا اور ان کو ذلیل و خوار کر دیا، اور وہ خوبصورت ہار ان کے گلے کی رسی بن گیا جس کے ذریعے اسے جہنم میں گھسیٹا جاتا ہے۔ سورۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سورۃ اخلاص 10 بار پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنے گا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اس طرح تو ہم بہت سارے محلات بنا لیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے پاس اس سے بھی بہت زیادہ ہے اور بہت اچھا ہے، یعنی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں جس کے پاس تھوڑے سے بھی پیسے آ جاتے ہیں وہ ہر شہر میں گھر بنانے لگتا ہے، ہر ملک میں گھر بنانے لگتا ہے۔ تو دنیا میں تو حقیر گھروں اور جن کو وہ پرانے ہو جاتے ہیں اور جب جانا ہوتا ہے تو ایک آفت آئی ہوئی ہوتی، تو ان گھروں سے انسان تھکتا نہیں اور اس کا دل بھرتا نہیں۔ کہاں یہ کہ جنت کے محلات سے اس کا دل بھر جائے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، اخلاص کا بیان ہے، اور اخلاص کہتے ہیں ہر کام کو صرف اللہ کے لیے کرنا، ایک سمجھتے ہوئے اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، اس کا باپ کون ہے، اس کا بچے کون سے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ بہت ہی یونیک صورت ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ بس ایک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ ماں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں اولاد بھی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں، یعنی اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تعریف یا تعارف بتایا گیا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اور اسی بنیاد پر ہمیں اپنے رب سے تعلق قائم کرنا چاہیے، اس کو ایک مانتے ہوئے۔ اور یہ ایک ماننا صرف زبانی کلامی نہیں کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، نہیں، جب آپ نماز پڑھیں تو اس وقت بھی، جب صدقہ اور خیرات کریں اس وقت بھی، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی سب سے آگے بڑھ جاؤں گا، کسی کا انتظار نہیں کروں گا کہ کوئی اور قبول کرے اس حق کو۔ تو جب یاد رکھیے سورۃ اخلاص جنت کو واجب کرنے والی سورت بھی ہے، اور پھر آخری 2 سورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، بے مثل سورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ بن عامر، میں تمہیں ایسی سورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں ہیں نہ انجیل میں اور نہ اس جیسے فرقان میں، تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو۔ تو اپنی ہیبٹ بنا لیجئے قل هو اللہ اور یہ 2 سورتیں آخری ہر روز رات کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے منہ پر، سر پہ، بازوؤں پہ، پاؤں پہ، ہر جگہ پر مل لیا کریں، اور اس سے انشاءاللہ آپ ہر طرح کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے، جسمانی تکلیفوں سے بھی محفوظ۔
پھر اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عابس سے کہا کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات نہ بتاؤں جن سے اگر کوئی اللہ کی پناہ لے تو وہ سب سے اچھی پناہ لیتا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا یہ 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح یاد ہے وہ کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اندھیری رات میں جبکہ سخت بارش ہو رہی تھی تو باہر نکلے ہوئے تھے، تو صحابہ آپ کو ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پا لیا، تو آپ نے فرمایا کچھ کہو، تو جب نہیں کچھ کہا تو آپ نے فرمایا کہ کہو قل هو اللہ احد اور معوذتین، صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو، تمہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے کافی کر دے گا۔ یعنی جو یہ 3 صورتیں صبح اور شام 3 بار پڑھتا ہے یہ اسے ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ نظر بد سے بھی کفایت کرنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگتے تھے۔ پھر جب معوذتین نازل ہو گئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا باقی چیزیں چھوڑ دی۔ تو یہ ہیں آخری 2 صورتیں۔ کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ دہشت اور خوف کو دور کر کے امن لا سکتا ہے، اور جو بھی پناہ لے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دے سکتا ہے۔ تو یہاں پناہ مانگی گئی ہے کس سے؟ جادوگرنیوں سے، جادوگروں سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ چونکہ قرآن نے ان چیزوں کا ذکر کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شر موجود ہے، تو جو شخص اس شر سے بچنا چاہے وہ ان صورتوں کو پابندی سے پڑھتا رہے۔ سورۃ الناس مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، بار بار دل میں آتا ہے، بار بار شیطان بہکاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ انسان کی سب سے بڑی مشکل اس کا اپنے دل کو تھام کے رکھنا ہے، اور ہر طرح کے شر سے بچا کر رکھنا ہے، اور ہر طرح کی بری خواہشات سے محفوظ رکھنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت سب چیزوں کی محبت سے بڑھانی ہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ خلل اندازی کون کرتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا دشمن، جو برائی کو اس کے لیے یعنی انسان کے لیے خوشنما بنا کر دکھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اختتام پر یہ دعائیں ہمیں ایک طرح سے سکھا دی کہ کس طرح ہم باہر کے دشمن اور اندر کے دشمن دونوں سے پناہ لیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اس لیے اگر اب چونکہ قرآن پاک تو مکمل ہوا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، جو کچھ اس میں آپ نے پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اس عمل کے اندر رکاوٹ خود ہمارا نفس بنے گا یا شیطان بنے گا، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ٹپ دے دی گئی، سبق سکھا دیا گیا، کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ لینی ہے، معوذتین پڑھتے رہنا ہے، اور پورے شعور کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے تاکہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں، اور دعائیاں دے کے پکارا کرے اللہ کو کہ اللہ میں نہیں بچ سکتی کسی برائی سے جب تک تو مجھے نہ بچائے، نہیں بچ سکتی میں لوگوں کے شر سے جب تک تو مجھے نہ بچائے، تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے اور تو میری مدد فرما تاکہ میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ۔